شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ایم نیٹ ورک کے تمام سامعین اور ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ سامعین اور ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس ماہ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے، جس کی نسبت اہل بیت اطہار بالخصوص شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا سے خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ حضرت امام حسین کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کے خراج عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے آ رہی ہے، اور شاید کربلا میں بہنے والے ایک ایک قطرے کے عوض ہم آنسوں کے کئی سمندر بہائے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی شہادت حسین کا کرب کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سامعین اور ناظرین، پچھلے سال اس ماہ محرم الحرام کی ہماری ٹرانسمیشن آئی تھی جس کا نام تھا شان اہل بیت، پر ڈی ایم نیٹ ورک کی پوری ٹیم نے بہت سوچا اور سمجھا اور ڈی ایم پر شو کا نام چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے شو کے شروع میں پرومو بھی شان اہل بیت کا نہیں آ رہا بلکہ ہمارے ہیں حسین کا آ رہا ہے۔ ہمارے نئے شو کا نام بھی ہے ہمارے ہیں حسین۔ سامعین اور ناظرین، ہم اس شو ہمارے ہیں حسین میں ہم ان نیک ہستیوں کا ذکر کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری مستقیم نقشبندی صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرا، سبحان اللہ۔ اور جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا امام القبلتين۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدیہ درود و سلام کے بعد، میرے تمام
DM نیٹورک کے سامعین، بندہ ناچید نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ رکوع نمبر 2 کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے اپنی پاک کلام ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 میں سورۃ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو میرے رستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں آپ نے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ تو وہ شہید ہیں، انہوں نے اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی۔ کتنا اچھا سودا ہے، فانی دو اور باقی لو، ناقص دو اور کامل لو، ادنا دو اور اعلیٰ لو۔ یہ سودا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے، اور پھر فانی جان بھی تو اس کی دی ہوئی ہے، اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر پھر اسی پر شاندار بدلہ دیتا ہے۔ تو یہ ماہ محرم الحرام ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو جو جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئیں، تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جوان علی اکبر کا لاشا، معصوم علی اصغر کا لاشا، اون محمد کے لاشے، یہ تمام جو قربانیاں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے آپ نے تمام رفقا اور شہزادوں کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا دیکھتے رہے۔ تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی والا ہے کہ اس اسلامی سال کے پہلے مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے وہ بھی قربانی ہے، اور اسلامی سال کے آخری مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے وہ بھی
قربانی ہے۔ تو اسلامی سال کے ابتدا میں بھی قربانی اور آخری مہینے میں بھی قربانی، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ شہادت موجزن ہو جاتا ہے، اور اس شہادت عظمیٰ کی اس شہادت عظمیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے، اور اس قافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادہ حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھوں پر سوار ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، مسکرائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی سواری ہے۔ تو یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سواری اچھی ہے تو سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سواری اچھی ہے تو سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے، اور حسین علیہ السلام نے پاؤں حضور کے پاؤں پر رکھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے ننھے قدموں والے چڑھ آ۔ چنانچہ شہزادہ حسین جس میں اطہر پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے قدم حضور کے سینہ پر رکھ دیے۔ پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ کھول، پھر آپ نے لعاب دان ڈالا اور منہ چوم لیا، پھر کہا اے اللہ اسے محبوب رکھ، کیوں میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جس کی تربیت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں ہو، جس کے منہ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ شہداء کربلا کا قافلہ مدینہ سے چلا اور پھر مکے پہنچا، پھر مکہ سے چلا اور کربلا کی زمین پر پہنچا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے سینکڑوں خط لکھے، تھیلے خطوط کے آپ علیہ السلام کے پاس تھے۔ تو انہوں نے آپ کو دعوت دی، تو آپ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ المختصر شہداء کربلا کی زمین پر تشریف لے گئے۔ وہاں جب آپ نے پڑاؤ کیا تو اس کے بعد المختصر کے کوفی اور یزید کے پیروکار ابن زیاد، ابن سعد، شمر وغیرہ تمام سے آپ علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سے جو ہے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی۔ تو جو آپ نے آخری خطبہ دیا کہ اے قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت، اس کے اختیار میں ہے۔ اگر تم
خداوند عالم جل جلالہ پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد امجد حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محترمین اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید الانبیاء علیہ السلام جن کی شفاعت گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے جانثاروں کے خون نہ حق کا بدلہ طلب کریں گے۔ تم میرے اہل و عیال میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری قیام نہیں۔ اگر سلطنت کے تمامیں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ نہ منظور ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر شابر و شاکر ہوں۔ امام علی مقام کی زبان پاک سے یہ کلمات سن کر بہت سے کوفیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پر سر ظلم و جفا ہیں اور امام مظلوم حق پر ہیں۔ تو ابن سعد یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا آپ کسے مختصر کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت قبول کر لیجئے، ورنہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس بات سے حضرت امام بخوبی واقف تھے، مگر آپ نے یہ خطبہ اتمام حجت کے لیے فرمایا تھا۔ باطل کے ہاتھ پر حق پرست کیے بیعت کر سکتے ہیں، آخر شمر کی، یعنی ہم باطل کے ہاتھ پر بیعت بالکل نہیں کر سکتے۔ آخر شمر کی بھڑکائی ہوئی قوم تن تنہا اور مظلوم شہزادہ پر تلواریں چلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب امام علی مقام نے دیکھا یہ لوگ جنگ کیے بغیر ٹرنے والے نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ میں کود پڑے اور آپ نے صفوں کی صفیں لاشیں بچھا دی۔ تو آخرکار ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ہر طرف سے تیروں کی بچھاڑ کر دی گئی اور آپ کا گھوڑا بھی لاغر ہو گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ تو آپ حق پر ڈٹ گئے، اپنی جان کیا، اپنا مال اولاد سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لوٹا دیا، شہید کرا دیا، سارا کنبہ خاندان قربان کر دیا، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے اور قیامت تک ان کی یاد تازہ رہے گی۔ اور ہر سال آپ کی یاد جو منائی جاتی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی پاسداری اور اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی
حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداند ندا دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اب مجھے اور علامہ صاحب کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین منی و انا من الحسین